درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر انسانوں سے مخاطب ہو کر ایک بات کہہ رہے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کروڑوں اربوں احسانات کیے۔ ان احسانات کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اے انسان، میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، تو نے دنیا میں آنے کے بعد میرے لیے کیا کیا؟ تو چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہیں انشاءاللہ، وہ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر باقاعدہ بیان شروع ہوگا، وہ سماعت فرمائیں اور اس نیت سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو جو احسان کیے ہیں وہ ان اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جب سے مجھ پر آیا، حقیقت ہوئی جب سے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائکو جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم قاف عین اور غین، الف لام میم قاف عین اور غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، کہ اس پر کتاب ہدایت بھی دی، کہ اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ تو اللہ رب العزت مجھ سے آپ سے ہر کسی سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے تو اتنا سب کچھ کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو اس کو آپ نے سوچنا ہے کہ ابھی تک جو زندگی ہماری گزر گئی نافرمانی میں گزر گئی، اس پر توبہ کر کے
آئندہ کی زندگی اللہ کی فرما برداری والی گزارنی ہے، تو اس کی سب نے کوشش کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بار اپنے گھر میں بلایا اور ایک اور بار ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے ہی مسلمان اس وقت ایسے ہیں کہ جو پچھلے جمعے کو موجود تھے لیکن آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کا وہ جمعہ آخری جمعہ تھا۔ اب ہمیں بھی معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا یہ جمعہ آخری جمعہ نہ بن جائے، ہو سکتا ہے ہمارا یہ جمعہ آخری جمعہ نہ بن جائے، تو اس کی اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ یا اللہ ہماری جو بقیہ زندگی باقی ہے وہ عبادت کے مطابق اپنی عبادت گزار بندوں میں شامل فرما کر گزارنے والا بنا دے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ساری نعمتیں نازل فرمائی، انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اسی میں ایک نعمت ہے رات کی نعمت۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں ساری زندگی قیامت تک کے لیے دن ہی دن ہو تو بتاؤ کون ہے کہ جو رات کو لے کر آئے؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو رات کو لے کر آ سکے؟ تو جس طرح بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی، اس میں سے ایک نعمت رات بھی بنائی کہ جب سورج چھپ جاتا ہے، جس رات میں انسان آسانی کے ساتھ اپنی نیند میں مشغول ہو کر آرام کرتا ہے، چونکہ جو آرام رات کو انسان کو ملتا ہے وہ آرام دن کو نہیں ملتا۔ تو اسی طرح بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت دن بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں ساری زندگی قیامت تک کے لیے رات ہی رات ہو، سورج ہی نہ نکلے، تو کون ہے کہ جو دن کو لے کر آئے؟ کوئی ہے ایسا؟ سوائے اللہ کے کسی کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ دن کو لا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وہ رات ہے، اور اسی طرح ایک عظیم نعمت وہ دن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس راتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ کہ لوگوں، رات کے اندر جو تم نیند کی صورت میں آرام کرتے ہو تو یہ نیند کا ملنا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت اللہ پاک انسان سے چھین لے تو ساری دنیا کی طاقت مل کر اس نیند کو نہیں لا سکتی۔ اگر ایک انسان سے اللہ تعالیٰ یہ نیند چھین لے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کو نیند نہیں دے سکتے۔ پھر وہ دوائیاں کھائے گا، پھر وہ میڈیسن کھائے گا، پھر وہ گولیاں کھائے گا، اس کے باوجود بھی وہ نیند اس کو نہیں ملے گی جو اللہ کی طرف سے قدرتی نیند ہوا کرتی ہے۔ تو یہ رات کو سونا نیند کی حالت میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں، جس طرح یہ نیند ایک نعمت ہے، اسی طرح یہ نیند گویا کہ ایک موت ہے۔ جس طرح ایک سویا ہوا آدمی اور ایک مرا ہوا آدمی دونوں میں فرق نہیں ہوا کرتا، دیکھنے والا یہ دیکھے کہ ایک بندہ سو رہا ہے اور ایک بندے کا انتقال ہوا ہے تو دونوں بظاہر مردہ شمار ہوں گے۔ تو نیند گویا کہ ایک موت ہے۔ جس طرح حقیقی موت ہوا کرتی ہے، اس طرح نیند کی حالت میں انسان مجازی موت کا شکار ہو جاتا ہے، اور روزانہ انسان اس موت کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، اور آپ کو اور مجھے اس بات کی طرف آگاہ کر رہے ہیں۔ تو تمہیں روزانہ موت آتی ہے، تمہیں روزانہ رات کو موت آتی ہے، جس کو ہم لوگ نیند کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ
نیند کہتے ہیں۔ نیند کی حالت میں انسان پر مجازی موت طاری ہو جاتی ہے، حقیقی موت باقی رہتی ہے، اس کے اندر سے روح نکلتی ہے، روح نکلنے کے بعد ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح اس انسان نے اپنا دن گزارا ہوا ہوتا ہے، اگر اس نے اپنا دن اللہ کی فرما برداری والا گزارا ہوتا ہے، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، گناہوں سے بچا ہوتا ہے، تو وہ رات کو روح اس کی اچھی جگہوں پر جاتی ہے، وہ روح اچھی جگہوں پر جاتی ہے جس کو یہ انسان اپنی خواب کی صورت میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس انسان کو خواب آ رہا ہوتا ہے، وہ خواب کہاں سے آتا ہے؟ وہ روح وہاں پر چلی جاتی ہے، وہ روح وہاں پر جا کر ان چیزوں کا دیدار کر رہی ہوتی ہے اور اس بندے کو خواب دکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس پر مجازی موت آ چکی ہے، اس پر مجازی موت آ چکی ہے۔ اب وہ روح جس طرف بھی جائے گی اس کو اسی طرح کا خواب دکھے گا۔ اگر وہ روح اچھی جگہ جائے گی تو اس بندے کو خواب بھی اچھے دکھیں گے، یہاں تک کہ اس کے جسم کے اندر، اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ آئے گی، کبھی اس کے چہرے پر تبسم آئے گا، کبھی یہ اپنے چہرے کو یوں لے گا، کبھی یہ اپنی کروٹ کو یوں لے گا۔ کیوں؟ اس کی روح اچھی جگہ پر ہے۔ اسی طرح اگر اس شخص نے دن کے اندر گناہ کیے ہوں گے، اللہ کو ناراض کیا ہوگا، تو رات کو جس وقت یہ سوئے گا تو اس کی روح نکل کر بری جگہ پر جائے گی، گندی جگہوں پر جائے گی، یہاں تک کہ ایسی جگہوں پر جائے گی کہ یہ خوف کے مارے جاگ جائے گا۔ اور جب وہ روح ایسی جگہوں پر جائے گی جہاں پر جانے کے بعد انسان ڈرتا ہے، تو جیسے ہی وہ ڈرنے والی جگہ پر جائے گی، یہ انسان نیند کی حالت میں پسینوں میں ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے چہرے پر خوف طاری ہو جائے گا، دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ اس کو کوئی خواب دکھ رہا ہے، دیکھنے والا سمجھ جائے گا اس کو کوئی برا خواب دکھ رہا ہے، جبھی تو یہ بے چین ہو رہا ہے، جبھی تو اس کی آنکھیں پھڑ پھڑا رہی ہیں، جبھی تو یہ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، تو پتہ چلا اس کو برا خواب دکھ رہا ہے۔ اس نے دنیا کے اندر اپنا جو دن گزارا وہ گناہوں میں گزارا، وہ برے خواب کی صورت میں رات کو اس کو دکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو نیند ہے یہ مجازی موت ہے، مجازی موت ہے، گویا کہ یہ موت کے بالکل قریب ہے۔ اس کے بعد جب اس کی نیند پورے ہونے لگتی ہے تو وہ روح واپس آ جاتی ہے، اور واپس آ کر ابھی جسم میں داخل نہیں ہوتی بلکہ کھڑی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ اے اللہ، اگر آپ کا حکم ہے تو میں واپسی اس جسم میں جاؤں؟ اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اس بندے کی سونے کی حالت میں موت واقع نہیں ہوتی تو وہ روح واپس اس جسم میں آ جاتی ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے کہ نہیں، اس کا یہ سونا آج آخری سونا ہے، اس کا یہ سونا آخری سونا ہے، تو وہ روح واپس وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ حقیقی موت کا شکار ہو جاتا ہے، مجازی موت سے حقیقی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو روزانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، اے مسلمانوں، یاد رکھو تم روزانہ مجازی موت کا شکار ہوتے ہو، تو کیوں نہ اس مجازی موت کو یاد کر کے حقیقی موت کی فکر کرو، اس مجازی موت کو یاد کر کے حقیقی موت کی فکر کرو، چونکہ یہ مجازی موت تو تمہیں ایک انڈیکیٹر دے رہی ہے، یہ مجازی موت تو تمہیں ایک تنبیہ کر رہی ہے، یہ مجازی موت تو تمہیں وہ لال بتی کی طرح سگنل دے رہی ہے کہ ان قریب حقیقی موت آئے گی، ان قریب حقیقی موت آئے گی، اس حقیقی موت کی فکر کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نیند ہے، نیند، یہ نیند موت کی بہن ہے، یہ نیند موت کی بہن ہے، کہ جس طرح بہن بھائیوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے، جس طرح بہن بھائیوں کا تعلق ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اسی طرح نیند کا تعلق موت سے اسی بہن بھائیوں کی طرح ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی پس منظر کو مد نظر رکھ کر سویا کرتے تھے، اسی پس منظر کو مد نظر رکھ کر سویا کرتے تھے، اور اپنی امت کو یہی تعلیم دیا کرتے تھے کہ اے لوگو، اس موت کو یاد رکھو، مجازی موت کو یاد رکھو، اور رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کرو، رات کو سونے سے پہلے
پاک صاف ہو کر سویا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد وضو فرمایا کرتے۔ وضو فرمانے کے بعد اپنے بستر پر جاتے اور اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑا کرتے تھے، 3 مرتبہ جھاڑا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے بستر مبارک پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ لیٹنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سونے کی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ ہی کے نام سے مجھے موت آئے گی اور آپ ہی کے نام سے میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ مجازی موت۔ کیا مطلب؟ مجازی موت۔ اب میں سونے کے لیے لیٹ گیا ہوں، اب مجھ پر موت واقع ہونے والی ہے، اب مجھ پر مجازی موت واقع ہونے والی ہے، اور اس مجازی موت سے دوبارہ زندہ آپ ہی کے حکم سے ہوں گا۔ جب رات کو سوؤں گا، سونے کا مطلب موت، مجازی موت، اے اللہ آپ ہی کے حکم سے یہ مجازی موت آئے گی اور آپ ہی کے حکم سے میں دوبارہ صبح اٹھوں گا۔ یہ ہے وہ دعا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ تمام امت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح تلقین فرمائی کہ یہ پس منظر یاد رکھو، کہ سونے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ تم مجازی موت کا شکار ہوگے، تم پر یہ جو نیند آئے گی گویا کہ ایک موت ہے، تو اس موت کو یاد رکھ کے باوضو ہو کر آؤ، باوضو ہو کر لیٹو اور اللہ کو یاد کر کے سو، کیونکہ وہی اللہ تمہیں صبح اٹھائے گا۔ اگر تم اللہ کو یاد کر کے سو گے تو اللہ پاک تمہیں صبح آسانی سے اٹھائے گا، اور ممکن ہے کہ یہ سونا آخری سونا نہ بن جائے۔ اگر یہ سونا آخری سونا بن گیا تو اس باوضو ہونے کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ تو ہے سونا۔ اس کے بعد جیسے ہی رات کو آنکھ کھل جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی آنکھ کھل جاتی فوراً کھڑے ہو جاتے اور وضو فرما کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع کرنے لگتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے اور تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، گویا کہ اس نے آدھی رات شب بیداری کرنے والوں میں نام لکھوا دیا، یعنی اس نے آدھی رات عبادت کرنے والوں میں اپنا نام لکھوا دیا۔ اس کے بعد وہ شخص اگر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت گزار بندوں میں اپنا نام لکھوا دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیتا ہے یا 2 سے زیادہ پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی۔ تو میرے عزیزو، یہ نماز تہجد، یہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کروانے کا ایک سبب ہے۔ یہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں کرنے کا ایک سبب ہے۔ یہ تہجد کی نماز اپنی پریشانیاں ختم کروانے کا ایک سبب ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے والا اس کا چہرہ منور ہوگا، اس تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کا چہرہ خوبصورت ہوگا، اس تہجد کی نماز پڑھنے کی برکت سے اس کے چہرے پر سکون آئے گا، اس تہجد کی نماز پڑھنے کی برکت سے اس کا دل منور ہوگا، اس تہجد کی نماز پڑھنے کی برکت سے اس کے دل کو سکون ملے گا، اس تہجد کی نماز پڑھنے کی برکت سے اس کے دنیا کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں رات کو تہجد کے وقت
پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں اور آ کر ایک صدا لگاتا ہوں کہ کون ہے جو آج پریشان ہے، آؤ میں اس کی پریشانی دور کروں، کون ہے جو تنگ دست ہے، آؤ اس کی تنگ دستی دور کروں، کون ہے جو بیمار ہے، آؤ اس کی بیماری دور کروں، کون ہے جو پریشان ہے، آؤ اس کی پریشانی دور کروں۔ کس وقت؟ تہجد کے وقت۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اتر کے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ کس کے لیے آتے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے آتے ہیں کہ میں تمہارے ویسے تو قریب ہوں لیکن پھر بھی اور قریب ہو گیا، اور قریب ہو گیا۔ تو تہجد کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت تمام دنیا کے انسان آرام کر رہے ہوتے ہیں اور شور و شغل بھی نہیں ہوتا اور اسی طرح دیگر شور بھی نہیں ہوتا، اور اس وقت اگر کوئی شخص نیند سے جاگ کر اللہ کی عبادت کرے اور تہجد کی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ نیند کا قربان کرنا اتنا پسند آتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی نیند کو قربان کر رہا ہے۔ ابھی نیند کا وقت ہے، وہ اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے بدلے اس کی وہ پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہمشیرہ تھی حفصہ بنت سیرین۔ وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتی، اس کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلتی وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتی، یہاں تک کہ اتنی زیادہ نمازیں پڑھتی کہ آدھا قرآن اس تہجد کی نماز میں ختم کر لیا کرتی تھی، آدھا قرآن اس نماز تہجد میں تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ اس دور میں نہ لائٹیں ہوتی تھی نہ بجلی ہوتی تھی، تو ان کے پاس ایک چراغ تھا، اس چراغ کے اندر تیل ڈال کر اس کو جلایا کرتی تھی، یہاں تک کہ اتنی لمبی نماز ہو جاتی کہ وہ چراغ کا تیل ختم ہو جاتا اور وہ موم بتی بجھ جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس تہجد کی نماز کی برکت سے اور قرآن کریم کی برکت سے وہ اگرچہ چراغ بجھ چکا ہوتا اس کے باوجود بھی روشنی رہتی۔ اسی طرح رابعہ بصری جو کہ اپنے وقت کی اتنی عبادت گزار عورت گزری ہیں، وہ جب رات کو سوتی وہ عشاء کی نماز کے بعد سوتی نہیں تھی، عشاء کی نماز کے بعد اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتی تھی اور پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، تہجد کی نماز پڑھتی۔ جیسے ہی فجر میں آدھا گھنٹہ رہ جاتا، 1 گھنٹہ رہ جاتا تو وہ جا کر آرام کرنے لگ جاتی تھی، اور جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہونے لگتا فوراً کھڑی ہو جاتی اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ باتیں کیا کرتی تھی کہ اے رابعہ تو کب تک سوئے گی، اے رابعہ تو کب تک سوئے گی، ایک وقت آئے گا تو ہمیشہ کے لیے سوئے گی، اے رابعہ تو کب تک جاگے گی، ایک وقت آئے گا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں جاگے گی، تو کیوں نہ اس تھوڑے سے سونے کو قربان کر دے تاکہ تیرا ہمیشہ کا سونا آسان ہو جائے، تو اس سونے کو قربان کر دے تاکہ آنے والا سونا آسان ہو جائے اور جنت میں خوب جاگنا ہی جاگنا ہے۔ تو وہ رابعہ بصری اس طرح اپنے آپ کو مخاطب کر کے ساری زندگی، یہاں تک کہ آخری رات تھی زندگی کی، اس رات میں بھی اس نے اسی طرح عبادت کی۔ تو آج ان واقعات سے ہماری خواتین کو بھی اس بات کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم بھی اس رات کو اس طریقے سے گزارتے ہیں؟ کیا ہم مرد بھی رات کو اس طریقے سے گزارتے ہیں؟ کیا ہماری راتیں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرتی ہے یا اپنی من چاہی زندگی کے مطابق گزرتی ہے؟ اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری راتیں اگر اسی طرح جس طرح حضرت رابعہ بصری گزارا کرتی تھی، اگر ہماری عورتیں اس طرح اپنی عبادت میں رات کو گزاریں تو یہ خوش قسمتی ہے، اور اگر نہیں گزارتی تو عن قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ رات بھی ختم ہو جائے گی، یہ دن بھی ختم ہو جائے گا اور زندگی کی شام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ہمیں بھی اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری راتیں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق ہو جائیں، جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے، اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرتے تھے، ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی فرض نماز پڑھ چکے اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اگر اس نے فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اور ظہر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اس آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ گویا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، جیسے ہی موت آئے گی یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر اس نے ظہر میں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، اگر عصر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے آیت الکرسی پڑھ لی، مغرب سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے آیت الکرسی پڑھ لی، عشاء سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے آیت الکرسی پڑھ لی، فجر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ تو آیت الکرسی کی کتنی فضیلت ہے، 5 نمازیں ہیں، جیسے ہی سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھیں اور ساتھ میں آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کی عادت بنا لیں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ بتاؤ، جس طرح تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس طرح تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، تو بتاؤ تمام آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آیت الکرسی ہے۔ تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے اندر 10 جملے ہیں، آیت الکرسی کے اندر 10 جملے ہیں اور 70 مرتبہ اللہ رب العزت کو پکارا گیا ہے، کنایتاً پکارا گیا ہے، اشارتاً پکارا گیا ہے، ضمائر کے ذریعے سے پکارا گیا ہے اور لفظ اللہ کے ذریعے سے پکارا گیا ہے۔ تو آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ہم نے ایک چور کو پکڑا۔ فجر کی نماز کے بعد ہم نے ایک چور کو پکڑا اور ہم نے جیسے ہی اس چور کو پکڑا اس کو سزا دینے لگے، وہ کہنے لگا مجھے مت مارو بلکہ مجھے معاف کر دو، چونکہ میں انسان نہیں ہوں، میں تو انسان کے روپ میں شیطان ہوں اور میں یہاں پر اس لیے آیا تھا، اس لیے میں نے چوری کی تھی تاکہ میں یہ چوری کروں، چوری کرنے کے بعد یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں اور کہیں کہ دیکھو مسجد کے اندر بھی چوری ہو رہی ہے، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں۔ میں تو اس لیے آیا تھا فساد کرانے، لیکن میں پکڑا گیا، اب مجھے معاف کر دو۔ معاف کرنے کی وجہ سے میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا، اگر وہ چیز آپ کرو گے، اس پر عمل کرو گے تو ہمیشہ کے لیے شیطانوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا تمام شیطان، ہمارا بڑا شیطان اور میں اور جتنے بھی شیطان ہیں، ہم تمام شیطان اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں جہاں پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ جہاں پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو آیت الکرسی جہاں پر بھی پڑھی جائے گی، جس جگہ پر بھی پڑھی جائے گی وہاں سے شیاطین بھاگ جائیں گے۔ آیت الکرسی بولتے ہیں کرسی والی آیت، کرسی والی آیت۔ یہ 7 زمین، یہ 7 آسمان، اس کی مثال عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک انگوٹھی۔ انگوٹھی کتنی سی لگتی ہے؟ یہ 7 زمین، 7 آسمان اللہ کے عرش کے سامنے ایسے لگتے ہیں جیسے چھوٹی سی کوئی انگوٹھی، اور اسی طرح یہ اللہ کا عرش اللہ کی کرسی کے سامنے ایسا لگتا ہے جیسے انگوٹھی۔ اور اللہ کا عرش کیا ہے؟ اللہ کا عرش یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ ہے آیت الکرسی، یہ ہے
آیت الکرسی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کے اندر 10 جملے ہیں اور 70 بار اللہ رب العزت کو پکارا گیا ہے۔ تو جو شخص جس دن 70 بار آیت الکرسی کو پڑھ لے گا، جو شخص جس دن 70 بار آیت الکرسی کو پڑھ لے گا تو اس دن وہ جادو سے محفوظ رہے گا۔ اس دن اس پر جادو نہیں ہو سکتا کہ جس نے 70 بار آیت الکرسی کو پڑھا ہوگا۔ اسی طرح جو شخص 70 بار جس دن آیت الکرسی کو پڑھے گا اور روزانہ پڑھے گا، 70 دن تک پڑھے گا، اگر اس کے پاس کوئی تنگ دستی ہے اور اس کا زوال ہے تو اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے اس کو زوال سے عروج پر لانا شروع کر دیں گے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بتائیں، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بتائیں تاکہ ہم وہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ پاک فوراً وہ دعا کو قبول کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم تو وہی ہے کہ جو جنگ بدر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو بتایا تھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، جو کہ آیت الکرسی کے اندر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی القیوم۔ تو اسم اعظم جو شخص بھی یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح جب ایک بادشاہ تھا یہودیوں کا، اس نے تورات کو جلا دیا اور تمام دنیا میں جہاں جہاں تورات کے نسخے تھے ان سب کو ختم کروا دیا۔ اس کے بعد چند سالوں بعد دوبارہ سے تورات کو لکھا گیا، تو جتنا لوگوں کو یاد تھا جو ان کے حافظے میں موجود تھی اس کے مطابق دوبارہ تورات کو لکھا گیا۔ اب اس کے اندر انسانوں کی اپنی خواہشات بھی شامل ہو گئی۔ جو آج تورات ہے نا، بائبل، وہ تبدیل ہو چکی ہے، چونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں شامل ہیں جو انسان نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں داخل کی ہیں۔ تو اس کے اندر ایک بات لکھی ہے، اس تورات میں ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین 7 آسمان 6 دن کے اندر بنائے، 7 زمین 7 آسمان 6 دن کے اندر بنائے، اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ آرام فرمایا۔ تو اس بات کی منفی، اس بات کی نفی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس آیت الکرسی میں جواب دیا۔ کیا فرمایا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ جس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی وہ سوتا ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے، وہ تھکاوٹ سے پاک ہے، وہ ہر طریقے کی برائیوں سے پاک ہے۔ کس میں فرمایا؟ آیت الکرسی میں فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ تو وہ ہے کہ جو اونگنے سے بھی پاک ہے، وہ اللہ تو وہ ہے جو سونے سے پاک ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کو سلاتا ہے، سلاتا رہے گا، خود سونے سے پاک ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کو کھلاتا ہے، کھلاتا رہے گا، خود کھانے سے پاک ہے، وہ اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو پلاتا ہے، پلاتا رہے گا، خود پینے سے پاک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ولا مشیر لہ، اس کا کوئی مشیر نہیں، ولا وزیر لہ، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی بادشاہت میں اکیلا ہے، یکتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس بات کا جواب اس آیت الکرسی کے اندر دیا۔ تو میرے عزیزو، اس آیت الکرسی کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں، روزانہ فرض نماز کے بعد لازمی پڑھیں، روزانہ فرض نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اگر فجر میں پڑھی، ظہر سے پہلے انتقال ہو گیا تو ڈائریکٹ جنت، ظہر کے بعد پڑھی، عصر سے پہلے انتقال ہو گیا، ڈائریکٹ جنت، عصر کے بعد پڑھی، مغرب سے پہلے انتقال ہو گیا، ڈائریکٹ جنت، مغرب کے بعد پڑھی، عشاء سے پہلے انتقال ہو گیا، ڈائریکٹ جنت۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ تو اس کا بھی سب اہتمام کریں گے نا؟
اس کے بعد آیت الکرسی کے بعد فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنا، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز پڑھنا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنا، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا۔ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ کی مغرب کے بعد تلاوت کرتا ہے اس کو کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو فقر و فاقہ سے دور کر دیں گے۔ اسی طرح جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سورہ ملک کی تلاوت کی برکت سے اس پر سے جہنم کے عذاب کو یعنی قبر کے عذاب کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے تو سورہ یاسین کے پڑھنے کی برکت سے اس کے دن کے تمام پریشانیوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو رات کس طریقے سے گزارنی ہے اور دن کس طریقے سے گزارنا ہے اس کی کوشش کرنی ہے۔ تمام نمازیں ان کے وقت پر ادا کرنی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اور ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ اس کی سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔